الحمدللہ الذی شرفنا بحفلۃ عید المیلاد الصلاۃ والسلام علی قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الی ابد الآباد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى اللہ محبت دینا پڑھو الصلاۃ محبت دینو کہنے نہیں سنیا علی درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور ہماری پہچان یہ ہے ہم بارود والے نہیں، ہم درود والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ درود والے ہیں، بارود والے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات میں جو کسی پہ کوئی لیبر لگے نا، اس لیبر کو پھر پورا جو ہے اس کو پورا ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی بیٹے لوگ، یہ چھوٹے بچے، پیارے بچے ایسے باتیں نہیں کرتے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے شابہ، ادھر میری طرف دھیان کے ساتھ، آپ کے لیے بھی سبق ہے، ٹھیک ہے نا؟ سارے لوگ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنی اس عقیدے سے درود پڑھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں، مصطفیٰ گنبد حضرہ میں ہمارا درود و سلام سنتے ہیں۔ جیتے گل میں بڑی ہلکی جی کیتی ہے، اگر جو انداز بڑا ہلکا سی تے گل بڑی وزنی ہے۔ جنہوں نے اس گل کی خوشی ہے کہ سرکار ساڑا درود سن دیں او بولے، باقی سارے چپ رہے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اینج گل نہیں بننی، اچھی آواز بولو سبحان اللہ۔ اور اے گل کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرا اور آپ کا درود و سلام سنتے ہیں، اور ایسا سنتے ہیں، احساس سنتے ہیں کہ ہم دل میں بھی انہیں یاد کریں پھر بھی وہ ہمیں پہچان لیتے ہیں۔ آقا کائنات نے فرمایا اسمع صلاۃ آل محبتی وعارفہم، ارے محبت والو تم محبت برے انداز سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وبارکہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام بھیجنا کام تمہارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شرط یہ ہے انداز ہو محبت والا، انداز ہو پیار والا، انداز ہو ریت اور پریت والا، انداز ہو پیار والا، حشاش و بشیت والا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے جو غلام مجھ پر درود و سلام کی پتیاں نچھاور کرتا ہے
میں اس کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہوں، اور میرا غلام اگرچہ لاہور کے کسی گاؤں میں چھوٹی چاچو والی کے پنڈ کی مسجد میں بیٹھ کر پڑے گا، مقیم گنبد خضرا فرماتے ہیں مجھے یہ پتا ہے کہ میرے غلام کس جگہ پہ بیٹھ کے کون کون سے غلام مجھ پر درود بھیجتے ہیں، میں انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے سرکار تو وہ سرکار ہیں جو زبانوں سے نکلے ہوئے بات تو الگ ہے، جو دلوں سے نکلنے والی کفیات کو بھی جانتے ہیں۔ کنز العمال شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، نام ہے حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالی، توجہ میری طرف کرنا، کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنے والوں، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکار میرا اور آپ کا درود و سلام سنتے ہیں، اور محض سنتے نہیں بلکہ دلوں کی کفیات تک کو جانتے ہیں۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں تھا، یہ مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہے، مسلمانوں کی سب سے اچھی وانا بہت سو، میں سبق سنا رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو میرے بارے میں ارشاد فرمایا، یہ ان کی جو ہے وہ ذرا نوازی ہے، یہ مجھ پر وہ انہوں نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، ان کی محبتیں ہیں۔ تو حضرت قباس بن اشیم فرماتے ہیں جب میں نے میدان بدر میں دیکھا بڑے بڑے کافروں کے سردار، وہ مسلمان جو بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تھے، بڑے بڑے کافروں اور منافقوں کے سردار انہیں دیکھ کر بھاگ رہے ہیں، اچھوانا کو سبحان اللہ، اور اچھوانا کو سبحان اللہ۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ نے اپنی زبان عال سے نہیں بلکہ دل میں آپ کی خیال آیا، آپ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت فر مثل هذا اليوم۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ آج سے پہلے اتنے بڑے بڑے کافروں کو میں نے میدان جنگ سے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے کافروں کو اس انداز سے میں نے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ یہ بات کب کہی؟ میدان بولو بدر میں، میدان، اور کہاں کہی؟ دل میں۔ خیال کہاں آیا؟ بولو۔ میں نے عمران خان دی حکومت ٹیکس بڑے لگتے ہیں لیکن مسجد بولن تا سبحان اللہ کہنے دا ٹیکس ہے، اور یہ سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ، مہربانی جناب شکریہ، سبحان اللہ کہنا یہ کتنی عظمتوں والی بات ہے۔ آئے آج اگر تم یہاں بیٹھے ہو اور کراچی بیریا ٹاؤن میں تم کہو میں یہاں بیٹھ کے کوئی پراپرٹی ڈیلر مل جائے کہ تمہارا سودا کرواتا ہوں، کراچی بیریا ٹاؤن میں مکان پلاٹ خریدنا ہے، چھوڑو یار جہاز پہ جاؤ گے، ٹرین پہ جاؤ گے ٹائم لگے گا، جہاز پہ جاؤ گے پیسہ لگے گا، میں فون پہ تمہارا جہاں پہ پلاٹ بک کرواتا ہوں۔ تو کہتے ہیں واہ یار پراپرٹی ڈیلر تو میں نے بڑے دیکھے ہیں لیکن اس جیسا نہیں دیکھا جو یہاں بیٹھ کے بکنگ کروا رہا ہے فون پہ۔ اوے میرے محبوب کے غلاموں، تم کتنی قسمتوں والے ہو، تم چاچو والی کی اس گاؤں کے مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہتے ہو، تمہاری بکنگ جنت میں ہو رہی ہے۔ جو جنت میں اپنی بکنگ کروانا چاہتا ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ جملہ اپنے دل میں یہ خیال کیا، میدان بدر میں جب کافروں کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ حضرت قباس بن اشیم فرماتے ہیں جنگ ختم ہوئی، ایک دن میں مدینہ میں گزر رہا تھا، میرے دل میں خیال آیا میں مسجد نبوی کو جا کے دیکھوں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتے میں چلتے چلتے مدینے میں گیا، شہر مدینہ جب پہنچا مسجد نبی شریف میں نے دیکھا کہ کملی والے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بٹھا کر درس قرآن دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر لوگوں، حضرت قباس بن اشیم، وہ جو بات میں نے کہی وہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ جو خیال آپ نے دل میں لایا تھا
ابھی زبان پہ لے کے نہیں آئے۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جو کملی والے لجپال آقا کے قریب جاتا گیا حتیٰ کہ یہاں تک کہ کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا۔ جب میرے مصطفیٰ نے میری جانب دیکھا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب دیکھ کے مسکرا پڑے۔ آقا کائنات کہنے لگے او آنے والے تو تو وہی ہے جس نے میدان بدر میں یہ کہا تھا واللہ ما رأیت فرا مثل هذا اليوم، اور آج اس طرح سے پہلے میں نے کبھی بھی کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم ہے یہ جملہ میں اپنی زبان پہ بھی لے کے نہیں آیا تھا، یہ تو بس میں نے اپنے دل میں خیال کیا تھا۔ تیرا میرا نبی وہ ہے جو دلوں کے حالات کو بھی جانتا ہے اور اپنے محبوب اپنے غلاموں کے پڑے ہوئے صلات کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو دل کی کیفیات کو بھی بولو، دل کی کیفیات کو بھی، جو مصطفیٰ دلوں سے نکلنے والی بھوک سے واقف ہوں، دلوں سے نکلنے والی بھوک کو پہچانتے ہوں۔ بتاؤ میرے محبوب کے غلاموں تم صلاۃ السلام پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ناممکن نہیں ہے کہ کملی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرا میرا درود و سلام نہ سنے؟ رب کعبہ کی قسم تیرے میرے مصطفیٰ کریم آج بھی گنبد خضرا میں ہم سب کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پڑے ہوئے سلام ان تک پہنچتے ہیں اور ہمیں وہ پہچانتے بھی ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی حدیث آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے اس انداز سے، اس محبت سے، اس ذوق سے، اس شوق سے لجپال آقا کی برگاہ میں درود السلام پڑھیں کہ یہ یہاں کی سرحدات کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا، سمندروں سے ابھرتا ہوا جا کر مکین گنبد خضرا کملی والے لجپال آقا کی بارگاہ کے اندر پہنچ جائے۔ مل کے پڑھیں الصلاۃ فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں سبیلیں منا ہو حضور آ گئے ہیں۔ جن اور کوئی جملہ نہیں آتا ایک میرے نام مل کے پڑھے تاکہ باہر گلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں پھرتے پہ ہیں ادھر ادھر دیکھتے پہ ہیں انہوں نے پتہ چلے کہ حضرت علامہ مولانا شاہد رشید جلالی صاحب نے آج لوگوں نے کیوں بلایا ہوا ہے کہ تواڈے کولے کوئی پوچھے تسی جا کے مسئلے کی کر رہے ہو تسی انہاں نوں دسو کہ اسی مسئلے ایویں کھیویں نہیں آئے، اسی سارے رل کے کہنے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ کل کے بولو اچھی آواز نہ بولو حضور حضور آواز نہیں آئی اچھی آواز نہ بولے جے پتہ چلے حضور حضور آ گئے انوکھا نرالا پوزیشن آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے گج گلا بادشاہ نگاہیں جھکاؤ نگاہیں جھکاؤ اچھی آواز نہ ارے بادشاہ اے گج گلا نگاہیں جھکاؤ، ہوا چار سورہ
کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ نہیں آواز نہ دائی حلیمہ قبیلہ سعد میں رہنے والی ہے اسے کیسے خبر پہنچی ذرا دسو نا کی خبر پہنچی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ میرے گھر میں آؤ قادر حمد و صلاۃ و سلام میرے نہایتی واجب القدر مجاہد اہل سنت یادگار اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد رشید جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد طاہر سعیدی صاحب سے جناب محترم المقام حضرت علامہ مولانا محمد سعید صاحب اور دیگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی آپ پر ہو میں نے کہا ہے جس کو اچھی لگی وہ جواب دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی کے حضرات آج کا دن بڑا عظیم دن ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج کی یہ محفل مولانا مفتی محمد شاہد رشید جلالی صاحب نے حکم فرمایا میں حاضر ہوا ہوں۔ گرامی کے حضرات آپ خوش بخت ہیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ تم میلاد مصطفیٰ کی بزمیں سجاتے ہو محفلیں مناتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، کیوں لکھا ہے، کیوں مناتے ہو، کیا وجہ ہے، کدھر لکھا ہوا ہے، حوالہ دو۔ ہم نے کہا یہ سنیوں کے نصیبوں میں لکھا ہوا اور یاد رکھیں جب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا موسم آتا ہے، جس طرح موسم بہار کے اندر درختوں کے اوپر جو ہے وہ پھول کھلتے ہیں، خوشیاں آتی ہیں، شادمانیاں آتی ہیں، ہاں جی خوشبوئیں مہکتی ہیں، اسی طرح جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے چاند طلوع ہوتا ہے تو ایمان والے کے چہروں پہ خوشیاں آ جاتی ہیں۔ اگر دوسرے لفظوں میں بات کروں تو بات یہ ہے کہ ایک عید درختوں کی ہے اور ایک عید ان خوشبختوں کی ہے۔ اگر بھی شاعر نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں لا عید الا عید احمد، لا عید الا عید احمد، کہتا کوئی عید نہیں ہے، عید ہی نہیں ہے کوئی، مگر ہے ایک عید ہے، وہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں کہ دیکھو آپ کہو گے مولوی صاحب عید تو عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس نے جواب دیا وہ کہتے دیکھو عید ہو، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہ تو مناتے ہیں صرف انسان۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو چڑیوں نے بھی کہا ہو آج عید الفطر ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو ہے حیوانوں نے کہا ہو آج عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہ نہیں مناتے۔ فرمایا اس لیے انہ عید الوجود بارضہ وسمائہ، ارے عید میلاد النبی کی عید وہ عید ہے جو انسانوں کی بھی ہے، حیوانوں کی بھی ہے اور زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ گرامی کے حضرات عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ اس دن لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور لجپال آقا کا دنیا میں تشریف لانا ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے اوپر میری رحمتوں کا نزول ہو تو تم نے منہ کو لٹکانا نہیں بلکہ منہ اٹھا کے تم نے خوشیاں منانی ہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قرآن سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی
پڑی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ بابا قرآن سن کے آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ تھوڑے خطیب صاحب قبلہ مفتی شاہد رشید جلالی صاحب یہ بھی بہت اعلیٰ قسم کے خطیب ہیں، آپ کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں چاہیے سبحان اللہ کہنے کی، اور یہ ماشاءاللہ بہت ایک نامور خطیب ہیں، بڑا نام ہے ان کا خطابت کی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں اضافہ فرمائے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت والوں کو بتا دو جب تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے اللہ کا فضل آئے یا اللہ کی جانب سے اللہ کی رحمت آئے تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تم نے رب کی رحمت پہ خوشیاں منانی ہے اور خوشیوں کا اظہار فرمانا ہے۔ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہونا ہے، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، جو تم دنیا میں بینک بیلنس جمع کر کے رکھتے ہو، مال جمع کر کے رکھتے ہو، تمہارے جمع کردہ مال سے اللہ کی رحمت پہ اللہ کے فضل پہ جو خرچ کرنا ہے وہ تمہارے جمع کیے ہوئے مال سے بہتر مال شمار کیا جائے گا۔ تیرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محض فضل نہیں ہے بلکہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ نے مومنوں پر خوشخبری فرمائی، مومنوں پر احسان فرمایا، فرمایا مومنوں کو خوشخبری دو، کیوں خوشخبری دے؟ من اللہ فضلا کبیرا، اور اللہ نے اپنا سونا نبی اس امت کو عطا فرما کے اللہ نے ان پر بہت بڑا فضل فرمایا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سبھی خوشیاں مناؤ، سبق نہیں بولنا، سبھی دے مناؤ، لوگوں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، کان دیے، آنکھیں دی، اور یہ ہاتھ ہمارے پاس قدر نہیں ہے نا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها علیکم، اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں نا اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں نعمت کی قدر اس کو ہوتی ہے جس کے پاس نعمت ہوتی۔ کسی نبینے سے پوچھو نا تجھے کیا چاہیے، وہ کہتا ہے یار ساری دنیا لٹتی ہے، لٹ جائے مجھے میری آنکھوں کی بنائی ہے۔ کوئی گنجا بندہ ہو گنجا، اس سے پوچھو یار سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے، وہ کہتا ہے بال اللہ کی بڑی نعمت۔ یعنی جس کے پاس نعمت نہیں ہے وہ اس نعمت کا اظہار، اسے اس نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ ہمیں تو اللہ نے عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، طرح طرح کی، جن کو ہر طرح کے کھانے کھا کھا کے طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی ہم نے شکر کرتے ہیں۔ خیر بات کرنے کا مقصد یہ، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے کان دیے، اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، لیکن اللہ نے کبھی اس نعمت پر احسان جتلایا؟ بولو احسان جتلایا؟ اتنی نعمت دی، اتنی ترقی ہو گئی کہ سمندر میں رہتی تھی مچھلیاں، اللہ نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی، عقل سلیم دی، لوگوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، اس طرح سمندروں میں مچھلیاں رہتی ہیں۔ آج انسان بھی سمندروں کے اندر رہ رہے ہیں کہ نہیں رہ رہے؟ آج ہواؤں میں پرندے اڑا کرتے تھے، لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کیا، لوگوں نے اپنی عقلوں کا استعمال کر کے جو ہے وہ جہاز بنائے، اور جہاز بنا کر آسمانوں میں پرندوں کی طرح اڑنا شروع کر دیا۔ کن کن نعمتوں کو میں شمار کروں، اور سب سے بڑی نعمت اگر ہمیں ملی ہے تو وہ کملی والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ کیسے ہے؟ اللہ نے طرح طرح کی نعمتیں ہمیں دے کر اللہ نے یہ نہیں فرمایا اور میں نے تمہیں فلاں نعمت دی، میں نے تمہیں فلاں چیز دی، میں نے تمہیں فلاں چیز دی، نہ، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے چاند کی، اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث
فیہم رسولا، اے مومنو میں نے تمہیں اپنا سونا محبوب عطا فرمایا ہے اور میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے۔ کوئی اپنا محبوب کسی کو دے وہ احسان کرتا ہے۔ میں نے تمہیں آنکھیں دی، احسان نہ جتلایا، کان دیے، احسان نہ جتلایا، طرح طرح کی نعمتیں دی، ماں باپ دیے، احسان نہ جتلایا، لیکن میں نے سونا محبوب دیا ہے، میں نے تمہیں محبوب دے کے اب پر احسان کیا۔ اور یہ محبوب اللہ یا رسول تو یہ اللہ نے نبی، اور یہ نبی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم نبی کی امتی ہیں نا، یہ ہماری قسمت میں تھا، ہم اللہ کے نبی کی امتی بنے، ہمیں قدر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی امت میں آنا، کتنے کتنے نبیوں نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن کوہ طور پہ گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو آپ کی نظر عرش پہ پڑی۔ عرش پہ کیا دیکھتے ہیں کہ لجپال آقا صلی اللہ علیہ، ابھی نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے نہیں ہیں، عرش پہ دیکھتے ہیں تیرے میرے نبی کی شان لکھی ہوئی، اور نبی کی شان نہیں لکھی ہوئی، جہاں پر میرے مصطفیٰ کی شان لکھی ہوئی ہے وہیں پہ سونے مصطفیٰ کی امت کی بھی شان لکھی ہوئی ہے۔ اچھی آواز نہ بولو، ہوں تو تہاڈی گل ہوئی، اچھی آواز نہ بولے آجے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب آسمان پہ دیکھا، وہاں پہ اللہ کی نبی کی عظمت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی امت کی شان لکھی ہوئی، یعنی کہ تیری اور میری شان لکھی ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد کس نے منایا؟ میں نے کہا نبی کی تو شان ہی اعلیٰ و ارفع ہے، نبی کا مقام ہی بلند و بالا ہے۔ ارے نبی کی امت ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی، تب بھی تیرے میرے نبی کی امت کے اور ہمارے ہم جیسے گناہگاروں کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیوں بھی شانیں بیان ہوتی رہی ہیں۔ اگر امت کا یہ حال ہے تو پھر آقا کا کیا حال ہے؟ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرش پہ لکھا ہوا پایا، کیا پایا کہ کیسی امت آنے والی ہے، بروئے زمین کے جس جس چپے پہ جس جس جگہ پہ بیٹھ کے اللہ کو سجدہ کرنا چاہے گی، اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی اگر ہمیں مقام ملا ہے تو صدقہ ہے کملی والے کا، وگرنہ پہلے مخصوص جگہ ہوتی تھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے، لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وہ کملی والے مصطفیٰ آئے، ان کے صدقے سے اللہ نے پوری زمین کو ہی پاک بنا دیا ہے۔ توجہ میری طرف، فرمایا وہ امت اگر بیمار ہوگی اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گی، اللہ فوراً ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ جب تیری میری شان عرش پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھی، جناب موسیٰ کلیم اللہ کہنے لگے یا باری تعالیٰ، اے اللہ جی یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ ہم کتنے بختوں والے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں مانگ کر اللہ سے لینا چاہتے تھے، لیکن ہماری نصیبی، ہماری خوش بختی، ہماری قسمتوں کے بارے نیارے ہوئے کہ اللہ نے ہم پہ فضل فرمایا، سونے نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ تو بھی میرا سونا نبی، تیری بھی بڑی شان ہے، تیرا بھی بڑا رتبہ ہے، تیری بھی بڑا مقام ہے۔ اے موسیٰ یہ امت جتنی شان والی ہے ان کا نبی بھی تو شان والا ہوگا۔ فرما تلک امت احمد، او موسیٰ کلیم اللہ یہ وہ نبی ہے جو میرا سونا احمد نبی آئے گا، یہ امت شان والی ہے تو ان کا نبی نبیوں کا امام ہوگا۔ تو میرے نبی کا میلاد آنے سے قبل منایا گیا کہ نہیں منایا گیا؟ سرکار کی شان بیان ہوئی کہ نہ ہوئی؟ گرامی کے حضرات یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ گرامی کے حضرات میں مختصر وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں اتنی اعلیٰ و اتنی عرفہ ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر زمین و آسمانوں نے بھی جشن منایا، فرشتوں نے بھی بنایا، جبتات و نباتات نے بھی بنایا۔ حضرت سیدہ پاک طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، امام زرقانی نے مواہب الدنیا میں اس بات کو لکھا ہے کہ جب جناب عبداللہ کی امانت حضرت سیدہ آمنہ کے حوالے ہوئی
آپ کو نور نبی کا منتقل ہوا تو حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرے وارے ہی نیارے ہو گئے۔ توجہ میری طرف، توجہ، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں، حضرت سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ عرض کرتی ہیں، آپ کی بابا جان جناب حضرت عبد المطلب آپ کہتے ہیں بیٹی جی کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دنوں سے تو اپنے جسم پہ خوشبو کا استعمال کر رہی ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ آمینہ کہنے لگی ابا حضور جب سے آپ کے بیٹے کی امانت میری سپرد ہوئی ہے اس دن کے بعد مجھے کسی خوشبو کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، اس کے بعد مجھے کسی خوشبو کی ضرورت ہی۔ حضرت سیدہ پاک فرماتی ہیں ابا حضور جب سے سونے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور آقا کا نور میرے طرف منتقل ہوا ہے بابا جی میرے بارے نیارے ہو گئے۔ فرماتی ہیں سیدہ پاک کہتی ہیں کہ لوگوں حضرت امام فرقانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت بی بی پاک فرماتی ہیں میں جس گلی سے گزر کے جایا کرتی تھی، میں جس محلے سے گزر کے جاتی تھی، وہ درخت وہ پتھر جھک کر مجھے سلامیاں پیش کرتے تھے اور کہتے کیا تھے ان کے قد خملتے علی سید الانام والمرسلین۔ او آمینہ تجھے مبارک ہو، او آمینہ تجھے مبارک ہو، او آمینہ تجھے مبارک ہو، تو نبیوں کے اماموں کی امام کی ماں بننے والی ہے۔ اگر درخت جھک کے پتھر جھک کے تیرے میرے نبی کا میلاد منائیں پھر اس مسجد میں بیٹھنے والے کیوں نہ کہیں کہ سبیت منا ہو۔ سبق بولنا نہیں، سبیت منا ہو تلے پہ گئے جھوٹی آواز سبیت منا ہو حضورا 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 گئے سرور آ گئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ فرماتی درختوں نے بھی مجھے جھک کر سلامیاں پیش کی۔ اللہ اکبر۔ میں جاتے جاتے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناب کے حوالے سے ایک بات کرتے جاتا ہوں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں جب میرا سونا نبی دنیا میں تشریف لے کے آنے والا تھا میں ایک بند کمرے میں تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف کوئی روشنی نہیں تھی، سیاہ اندھیرا تھا۔ آپ فرماتی ہیں خرجت منی پاک فرماتیاں نے میرے جسم اندر ایک نور نکلا اور کیسا نور تھا؟ فرماتی نظر تو الہ قصر شام میں تھی تو مکہ کے اندر لیکن میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اللہ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نور ازلی چمک گیا غائبی اندھیرا ہو گیا کمیلی والا آ گیا تھا سویرا کمیلی والا آ گیا تھا۔ گرامی کے حضرات میں اپنے بات کے اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں، وقت مختصر، بس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد منایا۔ مشکات المصابیح کے اندر حدیث ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار والے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ غلاموں نے پوچھا یا کملی والے آقا کیا بات ہے، ہر سوموار کو ہی روزہ رکھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا غلام تمہیں خبر نہیں ہے، سوموار والے دن میری ولادت کا دن ہے، اس خوشی میں روزہ رکھا کرتا ہوں۔ سرکار تو ہر لوگ کہتے ہیں جی نبی نے میلاد منایا، ہم نے کہا نبی نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا ہے۔ اچھی بانا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہترین جماعت جو جماعت ہے اسے جماعت صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی بات ہو، ہم تو غوث پاک کے بھی قصیدے پڑھنے والے ہیں، ہم تو مہر علی کو بھی سلامیاں پیش کرنے والے ہیں، اور یہ مہر علی نہیں، یہ داتا علی اجویری نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے پیارے صحابہ اور جن کی جماعت کا امام ابو بکر صدیق کہلاتا ہے۔ جوانا کو سبحان اللہ۔ کیا صحابہ نے بھی نبی کا میلاد منایا؟ پوسٹیں پڑھتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ، دیکھتے ہیں تو میرے نبی کے صحابہ نے بھی میرے نبی کا میلاد منایا ہے۔ الدر المنظم فی مولد النبی المعظم کتاب کا نام ہے، اس میں حدیث شریف لکھی گئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن کملی والے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی ہولے ہولے کملی والے کے ساتھ ہو گیا۔ کہو تو سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عامر بن طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کے میرے مصطفیٰ نے ڈیرا لگا لیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں جب ہم گئے حضرت عامر بن طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں تیرے میرے نبی کی میلاد کی محفل سجائی ہوئی ہے۔ جوانا کو سبحان اللہ۔ صحابہ نے گھر میں نبی کی میلاد کی، نام ہے حضرت عامر بن طفیل انصاری۔ حضرت عامر بن طفیل انصاری کہتے ہیں جو مدینے میں رہنے والے میرے مصطفیٰ کے صحابی، مددگار کو کہتے ہیں۔ سرکار پہنچے صحابی کے گھر آئے، وہ صحابہ کتنے خوش نصیب والے تھے، وہ نبی کا میلاد بناتے تھے تو صاحب میلاد خود تشریف لے کے آ جایا کرتے۔ اور آج بھی اگر عقیدت کے ساتھ ہم میلاد مصطفیٰ منائیں نا تو خدا کی قسم سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی ہر سال سونے مصطفیٰ کا میلاد منایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا میلاد کا موسم آیا، بیٹے آواز نہ ہے، میلاد کا موسم آیا تو ہمارے گھر میں اور کچھ نہ تھا، میرے والد شاہ عبد الرحیم نے گھر میں تھوڑے چنے پڑے تھے، وہ چنے لیے اور ختم پڑا، اور ختم پڑھ کے اسے تقسیم فرما دیا۔ تقسیم فرمانے کی دیر تھی، آپ فرماتے دل میں یہ خیال کیا انہوں نے پتہ نہیں ہماری اس محفل کو اللہ نے قبول فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی برگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے رات کو میرے والد گرامی سوئے، کملی والے خواب میں آ گئے، فرمایا شاہ عبد الرحیم تو نے جو میرے میلاد کے چنے تقسیم کیے وہ چنے بڑے لذیذ تھے۔ عقیدت کے ساتھ آج بھی اگر میلاد مصطفیٰ ہم منائیں تو کملی والے آقا خواب میں آ کے ہمیں دیدار بھی کروا سکتے۔ تو میں بات کر رہا تھا، آخری حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عامر بن طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صحابہ نے محفل سجائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بیٹھے ہیں، کملی والے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عامر بن طفیل انصاری کو دیکھا، پوچھا اے عامر بن طفیل انصاری آج سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، آج سارے ماننے والوں کو اکٹھا کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت عامر بن طفیل انصاری کو پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا۔ جناب
جناب حضرت عمر بن طفیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیرے میرے نبی کا میلاد منایا لوگوں، میرے مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں فرمایا اوے عمر بن طفیل انصاری تو نے کوئی نیا کام کیا ہے، تو نے کوئی بدعت کی ہے، تو نے شرک والا کام کیا، نا 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 نا، تیرا میرا نبی بولا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت وکل وملائکہ کلہم یستغفرون لک۔ جب میں ترجمہ کروں گا آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی، توجہ میری طرف کرنا۔ اے چچو والی کے پنڈ میں بہنے والوں، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجانے والوں، تیرے میرے نبی نے کتنا کرم فرمایا میلاد منانے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ فتح لک ابواب الرحمت۔ اے عمر بن طفیل تو نے گھر میں میرے نام کی محفل سجائی ہے، اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ وَمَلَائِكُهُ كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكَ، آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا جناب حضرت ابو درداء کا، اے ابو درداء وہ تو صحابی رسول ہیں، انہوں نے تیرے میرے نبی کی محفل سجائی، میرے مصطفیٰ نے ان کے لیے جملے فرمائے۔ اگر آج چچو والی کس گاؤں میں میلاد منانے والوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے کوئی خوشخبری سنائی ہے کہ نہیں سنائی؟ میرے کریم آقا نے فرمایا من فعل فعلا نجا نجاتک۔ اے عمر بن طفیل انصاری آج تو نے جس طرح میرے میلاد کی محفل سجائی ہے، میرے نام کی محفل سجائی ہے، اللہ نے تیرے لیے رحمتوں کے دروازوں کو کھولا ہے۔ تا صبح قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی میرے نام کی محفل سجائے گا، میرا میلاد منائے گا، اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھولے گا اور عرش کے فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں بھی کریں گے۔ تو میرے ساتھ آخر میں مل کے کہہ دو نا، فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ۔ آخری لمحے آپ بھی یہاں بیٹھ کر اپنے نبی کے جشن مناؤ، تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے۔ اور مسجد میں آئے تو تھے، گناہ گار ہو سکتا ہے گناہوں کو پلڑے لے کے آؤ، لیکن جب جاؤ گے نبی کے میلاد کی برکت کی وجہ سے اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کو معاف فرما کے تمہیں جنتی بنا دے گا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں سبھی دے منا ہو۔ ہاتھوں کو ہاتھ کھڑے، سب ہاتھ کھڑے کرو، سارے ہاتھ کھڑے کرو۔ سبھی دے منا ہو، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی جنتی جنت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، حق کا دائی حق کا واسف، اشرف آصف اشرف آصف، حق کا دائی حق کا واسف، حق کا دائی حق کا واسف۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما توفیقی اللہ۔